ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ اس صبح مطلع صاف تھا، سورج بھی مکمل روشن تھا۔ بڑے ابا کے آبائی قصبے میں ان کے چچیرے بھائی کی وفات کی اطلاع فجر کے قریب آئی تھی۔ ندرت فوراً سے چلنے کی تیاری پکڑنے لگی۔ ابا بہت آزردہ تھے مگر ان کا جانا بھی ضروری تھا، سو ناشتے کے بعد ندرت، ابا اور صداقت سفر پر نکل پڑے اور 2-3 دن کے لیے ریسٹورنٹ بند کرنے کا کہہ دیا۔ وہ گئے تو گھر میں خواہ مخواہ کا سناٹا چھا گیا۔ سیم اسکول جانے سے انکار کر کے سونے چلا گیا۔ فارس اور زمر کی اس رات سے بات چیت بند تھی، گو کہ فارس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، سو وہ نارمل تھا، مگر زمر کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صبح باسی ہو کر ایک روشن دوپہر میں ڈھلی تو ایک سرکاری دفتر کی عمارت کے اندر ایک آفس میں فارس غازی بیٹھا تھا اور مسلسل کان کی لو مسلتے ہوئے سامنے براجمان آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے اس کار کی تفصیلات چیک کی؟ مجھے افسوس ہے، یہ حساس معلومات ہیں اور میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ صاحب نہایت افسوس سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو اس کے لیے کورٹ آرڈر لانا ہوگا۔ فارس نو پرابلم کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ملازم نے اندر جھانکا۔ سر، آپ کو وارسی صاحب بلا رہے ہیں۔ آفیسر نے پہلے فارس کو دیکھا پھر ملازم کو۔ کیوں؟ سر، وہ بہت غصے میں ہیں، ان کے کمرے میں کسی نے باوردی مواد کا بیگ رکھ دیا ہے، ان سے پہلے صرف آپ گئے تھے ادھر، وہ آپ کو فوری طلب کر رہے ہیں۔ وہ صاحب تیزی سے اٹھے، فارس کو باہر بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، مگر وہ پریشانی سے آگے بڑھتے گیا اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح جاتے دکھائی دیے تو وہ الٹے قدموں واپس اندر آیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے ان کے کمپیوٹر کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بیٹھنے کی بجائے جھک کر کھڑے وہ کی بورڈ پہ بٹن دباتا رہا۔ سسٹم آن تھا، چند لمحے لگے اسے مطلوبہ معلومات تک پہنچنے میں۔ کورٹ آرڈر کی ایسی کی تیسی 2 صفحے پرنٹ کیے، انہیں طے کر کے جیب میں ارسا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ دوپہر شام میں ڈھلی اور شام ایک سوگوار رات میں تبدیل ہو گئی۔ انیکسی کے باہر سبزہ زار تاریک تھا مگر اندر بتیاں جلی تھیں۔ حنین آج گل خان کے سٹال سے بہت سے تازہ پھول لے کر آئی تھی اور اس نے زمر کی وجہ سے قیمت صرف دوگنی بتائی تھی، 4 گنا نہیں، اور اب ان کو لاؤنج کی گول میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسامہ اور حنین نے مل کر چائنیز بنایا اور سارا کچن بے ترتیب کر کے رکھ دیا۔ اب بس ان کو انتظار تھا زمر اور فارس کے آنے کا۔ ماموں، زمر نیچے آ جائے، کھانا لگ گیا ہے۔ اوپر کمرے میں فارس صوفے پہ بیٹھا وہی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ الیاس فاطمی کے بیٹے کی کار کی کسٹم ڈیوٹی وارس کے قتل سے 1 روز پہلے ادا کی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا جو ڈیوٹی ادا کرنے والے کی طرف اشارہ کرے۔ وہ شخص جس نے پیسے ادا کیے ہیں، اسی نے وارس کو قتل کروایا ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زمر بال برش کر رہی تھی، اکتا کر بولی، تمہارا مطلب ہے تمہارے ذریعے اس نے وارس کو قتل کروایا ہوگا؟ فارس نے نظر اٹھا کر برہمی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، بس مجھے وہ شخص یاد نہیں آ رہا جس کے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا، اور کاغذ رکھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے تھکے انداز میں کنپٹی مسلی۔ کچھ روز سے خرابی طبیعت میں اضافہ ہو گیا تھا مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ سر جھٹکتے وہ باہر نکل آئی۔ اسامہ برتن لگا رہا تھا، حنین چاول ڈش میں نکال رہی تھی، فارس میز کے گرد بیٹھا تھا۔ زمر زینے اتر رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سور جیسی تھی، عجیب وحشت ناک سی۔ وہ قریب تھی سو لاؤنج سے گزر کر راہداری میں آئی۔ فارس بھی پیچھے آیا۔ راہداری اندھیر تھی، دروازے کے ساتھ کھڑکی پر پردہ پڑا تھا مگر اس سے روشنی جھلک رہی تھی، تیز لائٹس۔ زمر نے قدرے چھمبے سے پردہ سرکایا، یوں لگتا رات میں دن کا سماں ہو، گاڑیاں، روشنی، پولیس موبائلز۔ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، مڑ کر دیکھا فارس بھی اتنے ہی چھمبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر زمر نے بند دروازے سے پکارا، کون؟ مسز زمر، فارس غازی گھر پہ ہیں؟ اے ایس پی سرمد شاہ کی آواز سنائی دی، پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن۔ فارس چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پکارا۔ ہمارے پاس فارس غازی کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، اس سے کہیے کہ پرامن طریقے سے خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ کسی نے زمر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا، اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر آگے ہوئی۔ لیٹر ہول سے مجھے وارنٹ پاس کریں، میں وارنٹ دیکھے بغیر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اگلے ہی لمحے کاغذ دروازے کی درز سے اندر کے داخل کیا گیا۔ زمر نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے پکڑ کر کھولا، چند الفاظ پڑھے۔ 28 اگست کی رات قمر الدین چوہدری کا قتل، فارس غازی نامزد ملزم۔ تبھی فارس نے پیچھے سے کاغذ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ زمر نہیں مڑی، وہ بے بسی بھرے غصے سے پکار کر بولی تھی، اے ایس پی صاحب، یہ پہلی پیشی پہ معطل ہو جانے والا وارنٹ ہے۔
اس پہ آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ الفاظ اس کے لبوں پہ رہ گئے جب فارس نے کوہنی سے پکڑ کے اسے پیچھے کھینچا اور دوسری دیوار سے لگایا، پھر کاغذ اس کے سامنے لہرا کر سرخ غسیلی آنکھوں سے بولا، یہ کیا ہے؟ ڈونٹ وری، یہ صرف زمر بی بی، یہ کیا ہے؟ وہ دستخط کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زمر بالکل ٹھہر گئی، دستخط کو نہیں دیکھا، وہ صرف فارس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ یہ زمر جسٹس مکرم کے سائن ہے، رائٹ؟ آپ کے ٹیچر کے۔ انہوں نے میرا وارنٹ جاری کیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی؟ اس نے چنبے سے فارس کو دیکھا۔ فارس، میں نے آپ پہ اعتبار کیا کیونکہ ہم ایک ٹیم تھے، مگر آپ نے اتنی جلدی کی مجھے دھوکہ دینے میں؟ وہ اتنے صدمے، اتنے غصے سے بولا، زمر کی آنکھیں بے چینی سے پھیلی۔ فارس، یہ سب میں نے نہیں کیا۔ مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی نا، تو تھوڑا صبر تو کرتی، میں اپنے خاندان کو واپس تو جوڑ لیتا، پھر بھیج دیتی مجھے جیل۔ کاغذ غصے سے نیچے مارا تھا۔ فارس، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ بالکل سن تھی، صرف آپ جانتی تھی 28 اگست کے بارے میں۔ جسٹس مکرم آپ کے ٹیچر ہیں، احمر کو آپ نے ہائر کیا میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے، کیوں؟ کیا نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پوچھ رہا تھا۔ زمر کے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ فارس، وہ اور معاملہ تھا، یہ جو اتنے دن سے آپ بار بار ڈاکٹر کی طرف جانے کا کہہ کر گھر سے نکلتی تھیں، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ شدید ہرٹ ہوا تھا۔ فارس، میں کیوں تمہیں دوبارہ جیل بھیجنا چاہوں گی؟ پہلی دفعہ بھی تو آپ نے ہی بھیجا تھا۔ دکھی ملامت سے بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زمر کی کوہنی چھوڑی اور دروازے کی طرف آیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ زمر سن سی کھڑی تھی، بالکل پتھر ہوئی۔ فارس نے دروازہ کھولا۔ اے ایس پی اور اس کی نفری باہر چوکس کھڑی تھی، بہت سی گنز کا رخ اس کی طرف تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہاشم نے مشروب کا گھونٹ بھرتے فخر سے جواہرات کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، سب سنبھال لوں گا۔ جواہرات اتنی خوش نہیں تھی، تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ برا پھنسا ہے؟ ممی، وہ مسکرایا، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہوا ہے۔ فارس، غازی کے پاس اس رات کے لیے ایلیبائی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اس رات ڈاکٹر ایمن کا ہسپتال جلایا گیا تھا۔ اب عدالت اس سے پوچھے گی کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اگر نہیں بتائے گا تو قاتل سمجھا جائے گا، اور اگر سچ بتائے گا تو آگ لگانے والا ثابت ہوگا۔ فارس، غازی برا پھنسا ہے، پچھلے 5 مہینے سے زندگی عذاب کی ہوئی تھی اس نے میری۔ بالآخر میں نے اس سے سارے انتقام لے لیے کیونکہ انتقام اپنا گلاس جواہرات کے گلاس سے ٹکرایا، میرا جنون ہے۔ نیچے انیکسی کا دروازہ کھول کر فارس سامنے آیا، دونوں ہاتھ اٹھا دیے، روشنی، بندوقیں سب اس پر تنی تھی۔ اے ایس پی سرمد شاہ نے ایک اہلکار سے ہتھکڑی لی اور فارس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کلائیوں کو جکڑا۔ فارس طاہر غازی، تمہیں قمرالدین چودھری کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا جاتا ہے۔ فارس نے سختی سے آنکھیں میچ کر بہت کچھ اندر اتارا، ایک آخری ملامت زدہ نظر چوکھٹ پہ پتھر ہوئی زمر پہ ڈالی، اور پھر ایک سلگتی نگاہ اے ایس پی پہ ڈالی جو اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اسے ایک وین کی طرف لے جا رہا تھا۔ زمر انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ناکردہ جرم کا الزام لگنا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی صفائی نہ دے سکنا کیسا ہے۔ آدمی کے 2 دل، ساری امید ترک کر دو اے اندر داخل ہونے والے۔ میں نے دیکھے یہ الفاظ افسردہ رنگ میں لکھے جہنم کے دروازے کی چوٹی پر۔ پوچھا، ان کا مطلب کٹھن ہے میرے لیے اے استاد؟ اور کسی تجربہ کار کی طرح اور جل کر بولے، یہاں تمام شک ترک کر دیا جاتا ہے، یہاں ساری بزدلی مٹا دینی چاہیے۔ ہم اس جگہ آ چکے ہیں، کیا تھا جس کا ذکر میں نے تم دیکھو گے یہاں دردناک لوگوں کو جو حکمت خیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر تھاما اس نے میرا ہاتھ محفوظ انداز میں، اور جب مجھے کچھ اطمینان ہوا تو وہ لے گیا مجھے پراسرار جگہ کے اندر۔ وہاں آہو بکا، شکایات، بین گونجتے تھے بنا ستارے کی ہوا میں۔ ان کو سن کر اس جگہ میں بہت رویا، مختلف زبانیں بولیاں، خوفناک غصے کے تلفظ، درد کی باتیں، اونچی سرکش آوازیں، ساتھ ہاتھوں کی دھمک، کسی گولے کی طرح اس سیاہ دائمی ہوا میں گھوم رہی تھی۔ اور میں، جس کا سر خوف سے بندھا تھا، بولا، اے استاد، یہ کیا سنتا ہوں میں؟ کون ہے یہ درد سے مغلوب لوگ؟ وہ کہنے لگا مجھ سے، اس بدبخت طریقے سے رکھی گئی ہیں ان لوگوں کی اداس روحیں جو رہتے تھے بدنامی یا نیک نامی کے بغیر۔ نہ یہ باغی تھے خدا سے، نہ ہی وفادار تھے اس کے، بلکہ جیتے تھے صرف اپنی ذات کے لیے۔ جنتوں نے ان کو نکال دیا کہ انصاف کم نہ ہو جائے، اور جہنم کے نچلے گڑھے ان کو لینے پہ راضی نہیں کہ جہنمیوں کو ان سے کوئی نشان نہیں مل سکتی۔
دنیا ان کو اب کوئی شہرت نہیں دے گی، راحت اور انصاف دونوں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، سو ان سے مخاطب نہ ہو، بس دیکھو اور گزر جاؤ۔ پولیس موبائلز کی نیلی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ اہلکار ہتھکڑی لڑکے فارس کو ایک وین میں بٹھا رہے تھے۔ مسز عمر، ہمیں گھر کی تلاشی لینی ہے۔ سرمد شاہ نے قریب کھڑی لیڈی پولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ زمر کا ذہن مفلوج تھا۔ اس نے لیڈیز اہلکاروں کو دیکھا، پھر اے ایس پی کو۔ ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے کی ناب، دوسرا چوکھٹ کی لکڑی پر جمایا۔ سفید پردے چہرے کو سخت بنانے کی کوشش کی، مگر جب بولی تو آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اتنے سال جتنے کام کیے میں نے آپ کے یا آپ نے میرے، کیا ان میں سے کوئی اس قابل ہے کہ آپ ہمارے گھر میں داخل نہ ہوں؟ مسز عمر، میرے پاس سرچ وارنٹ ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو 10 منٹ کی کال کرنی ہے، سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 10 منٹ بعد میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا۔ سمر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا، پھر مڑی تو دھکا سا لگا۔ سامنے حنین اور سیم کھڑے تھے، خوفزدہ پریشان۔ وہ ماموں کو لے گئے زمر؟ اب کیا ہوگا؟ حنین بہت ڈر گئی تھی، سیم کو کوہنی سے پکڑ کر رکھا تھا۔ زمر آگے آئی، ہنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہنا، پولیس نے ہمیں 10 منٹ دیے ہیں، پھر وہ گھر کی تلاشی لیں گے۔ اوہ گاڈ! ہنا نے سیم کی کوہنی چھوڑی۔ بیسمنٹ، ہمارے کاغذ، ہمارے لیپ ٹاپس، موبائلز، ان کو غائب کیسے کریں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمر سیم کے پاس آئی، جو بالکل چپ الجھا ہوا کھڑا تھا۔ زمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، سیم کے گرم تھے۔ آپ خوفزدہ ہیں پھوپھو؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مت ڈریں۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ سیم، میری بات سنو۔ وہ بے ربط سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی، شادی نہیں ہے، فارس بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اسامہ، تم آج سے اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں۔ اس نے زمر کے ہاتھ تھامے دہرایا۔ اوکے۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اب تم کچن کی کھڑکی سے باہر کودو، پولیس تمہیں نہیں روکے گی۔ ہاشم کی بالکنی میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازے کا شیشہ ان بریکیبل ہے، لیکن اگر وہ نہ کھولے تو تم گملہ اٹھا کر اس کے دروازے پر تب تک مارتے رہو جب تک وہ نکل نہیں آتا۔ جب وہ نکلے تو تم اس کو کہو گے کہ زمر آپ کو بلا رہی ہے، اور اسامہ، تم اس کو لیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ اسامہ ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف بھاگا۔ زمر نے بے اختیار کنپٹی مس لی۔ فارس کی بے یقینی، ایک دم اتنی ساری پولیس کی نفری، ان کا سامنے ہونا جیسے حملہ کرنے کو تیار ہوں۔ ابا کی غیر موجودگی وہ طے نہیں کر سکی کہ کیا زیادہ بھیانک تھا۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھٹکنے لگا۔ زمر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے سیم کے ساتھ ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایسے کہ سیم نے اس کی آستین کلائی سے پکڑ رکھی تھی۔ شکر آپ آ گئے ہاشم۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہاشم پریشانی اور قدرے غصے سے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ان تک آیا۔ زمر، کیا ہو رہا ہے یہ؟ فارس کو اریسٹ کر کے لے گئے وہ؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا اور اس کو گرفتاری کیوں نہیں دینے دی؟ ہاں؟ زمر کے پیچھے کھڑی حنین بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم قتل کرو یا کرامات کرو؟ ہاشم، مجھے خود نہیں معلوم، سب بہت جلدی میں ہوا۔ زمر نے ان دونوں کو اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اے ایس پی اب سائرن پہ ان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ان کو میرے گھر سے نکالیے ہاشم، کسی بھی طرح، یہ یہاں سے کچھ بھی لیے بغیر جائیں گے پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاشم نے لمحے بھر کو ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر واپس باہر نکل گیا۔ سیم بھی ساتھ تھا۔ زمر اور ہنا اونچی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ ہاشم اے ایس پی سے سختی سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہاشم نے موبائل پہ نمبر ملا کر چند الفاظ کہے اور پھر فون اے ایس پی کو دیا۔ وہ متذبذب سا تھا اس امر سے ناواقف کہ جسٹس سکندر کی طرف سے آنے والے احکامات اسی شخص کے ہوتے ہیں۔ فون پہ یس سر کرتا رہا، پھر ناخوشی سے فون ہاشم کو تھمایا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ ہاشم اب سختی سے ان کو باہر دفان ہونے کا کہہ رہا تھا۔ ہاشم، ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مخلص ہے، زمر دبی سرگوشی میں بولی۔ نظریں وہیں جمی تھیں۔ سیم بھی سنجیدہ سا وہیں کھڑا تھا۔ اس دن لگا وہ بڑا ہو گیا ہے، سادی کی طرح۔ اہلکار اب واپس جا رہے تھے۔ ان کو گھر سے کچھ نہیں ملا، یہی لکھنا تھا۔ پھر ہاشم اندر آیا۔ پولیس اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی، میں نے ان کا دماغ درست کر دیا ہے، لیکن یہ قمرالدین چودھری کون ہے؟ ناسمجھی سے زمر کو دیکھتے پوچھا۔ اس نے تکان سے شانے اچکائے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ فارس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے اس کیس میں نے پھنسایا ہے۔ اوہو! اس نے افسوس کیا۔ آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں، یہاں اکیلے رہنا درست نہیں۔ نہیں ہاشم، ہم ٹھیک ہیں، گھر کے باہر آپ کے گارڈز ہیں نا، ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ بہت ممنونیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور جو آج رات آپ نے کیا، اس کا بدلہ میں کیسے اتار پاؤں گی؟ ایسے مت کہیں، ہم فیملی ہیں۔ وہ نرمی سے بولا، پھر گھڑی دیکھی۔ مجھے ایک ڈنر پہ جانا ہے۔ آر یو شیور آپ لوگ ادھر ٹھیک ہے؟
ہم ٹھیک ہیں، حنین پہلی دفعہ بولی، وہ بھی بے رخی سے۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ حنین کے دل میں کچھ ڈوب گیا تھا، بہت عرصے بعد نگاہ ملی تھی۔ وہ کرامات کر کے قتل کرتا تھا۔ اس کے جاتے ہی اسامہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا، بولٹ، کنڈیاں، لاکس ایک کے بعد ایک چڑھانے لگا۔ وہ دونوں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں، تھکی تھکی، پریشان۔ ماموں آپ کو الزام کیوں دے رہے تھے؟ حنا کو یاد آیا۔ زمر نے افسردہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کارداز کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں، اور ہم ناکام اس لیے کیونکہ ہم باتیں چھپانے کی غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے فارس کو یہ سب نہ بتا کر غلطی کی ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ زمر نے گہری سانس لی، بالوں سے پونی کھینچ کر اتاری، ان کو جوڑے میں لپیٹتے اٹھی۔ پھر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ رنگت ابھی تک نچڑی ہوئی تھی، مگر کیسے؟ ماموں پھر سے جیل چلے گئے؟ پھر ہم پھر سے وہیں آ گئے؟ سب 4.5 سال پہلے جیسا ہو رہا ہے، کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ وہ موبائل پہ احمد کا نمبر ملاتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں انٹرویو کی نشست ہو رہی تھی۔ کیمروں کی روشنی، ٹاک شو کا عملہ، اور وہ مدھم اور شائستہ انداز میں اینکر پرسن کو سوال کا جواب دے رہے تھے۔ کونے میں کھڑا احمد اپنے ٹیب سے چند پوائنٹس کو چیک کر رہا تھا جب اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا، زمر۔ موقع محل نہیں تھا۔ سائلنٹ کر دیا۔ 1 2 تیسری دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ سوری، میں ذرا احمد، فارس اریسٹ ہو گیا ہے۔ وہ بے ربط سانسوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی اور وہ حق دق سن رہا تھا۔ بے فکر رہیے، میں کچھ کرتا ہوں۔ نہیں، تھانے نہیں جاؤں گا، جا بھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب سے کسی کو فون کرواتا ہوں۔ زمر کو ڈر تھا کہ فارس اس کو دیکھ کر غصہ نہ ہو جائے۔ وہ نہ کہتی تب بھی اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ بریک کا وقفہ جیسے ہی لیا گیا، وہ ہارون کے پاس آیا اور جھک کر سرگوشی میں اپنے دوست فارس غازی کی گرفتاری کا مسئلہ کہہ سنایا۔ سر، آپ ایک کال کر دیں تو وہ اس پر پرچہ نہیں کاٹیں گے۔ ہارون نے بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی۔ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ تمکنت کے ساتھ اونچی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ اوکے، میں صبح دیکھتا ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں بے چینی پھیلی۔ سر، صبح تک دیر ہو جائے گی، ایک دفعہ پرچہ کٹ گیا تو وہ پھنس جائے گا۔ احمد، انہوں نے ٹھنڈی سی نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے کہا نا میں صبح دیکھوں گا۔ احمد کے اوپر اوس پڑ گئی۔ جی بہتر۔ سنجیدگی سے سیدھا ہوا اور کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اب میک اپ گرل بریک کے باعث ہارون صاحب کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اینکر موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ کیمرہ مین اور 2 افراد کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ اس سارے شور میں اسے اپنا آپ کسی کمی کمین نوکر سے بڑھ کر نہیں لگ رہا تھا۔ خفگی سے گردن موڑی تو کھڑکی سے باہر نیم تاریک لان میں وہ چلتی نظر آئی۔ کار کے ساتھ کھڑی وہ بیگ اور بلی کی باسکٹ اپنی نگرانی میں اندر رکھوا رہی تھی۔ احمد کو روشنی کی کرن نظر آئی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں؟ عقب میں آ کر پکارا تو آپ بھی اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں شک و شبہ ابھرا۔ کیا کام؟ آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں، اور میرے کام کو بھی، جو واقعی شاید کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ وہ ایسے پہلے کبھی نہیں بولا تھا۔ آبی کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ میرا دوست فارس غازی، وہ بے قصور ہے اور پولیس اس کو گرفتار۔ چند الفاظ اس نے پھولی سانسوں میں ادا کیا۔ ہارون کی بے حسی کا بھی نہ چاہتے ہوئے شکوہ کر گیا۔ آبدار بالکل سن ہو گئی۔ مجھے یقین ہے اس کو انہی لوگوں نے پھنسوایا ہے جنہوں نے سعدی کے ساتھ یہ سب کیا ہے، مگر یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ اندر جائیں احمد صاحب، میں کر لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب بے بس غصہ بھی تھا جو احمد نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تھانے کا پوچھ کر چند مزید سوال کر کے وہ تیزی سے آگے آئی تھی۔ احمد پہلے سے زیادہ ناخوش نظر آنے لگا۔ معلوم نہیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ رات ہر پل مزید سیاہ اور سرد ہوتی جا رہی تھی۔ زمر کو اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی جب اہلکار فارس کو لے کر آئے۔ زمر نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فارس بس ایک تیز نظر اس پر ڈالتا سامنے کرسی پہ بیٹھا۔ ہینڈ کفس، زمر نے اشارہ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھکڑی کھول دی۔ آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتی ہیں۔ ایس آئی، جو اس کیس کا آئی او تفتیشی افسر بھی تھا، کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، حنا اور سیم کو اکیلے چھوڑ کر۔ وہ درستی سے گویا ہوا۔ وہ کار میں ہے، ان کی ذمہ داری میرا مسئلہ ہے، میں اٹھا لوں گی۔ پرس سے 2 کاغذ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ یہ تمہارے لیگل رائٹس ہیں، یاد دہانی کے لیے ان کو پڑھ لو۔ پولیس کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح وہ تمہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیں گے۔ زمر بی بی، مجھے اپنے تمام حقوق معلوم ہے۔ اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ اور آپ میری وکیل نہیں ہیں، اس لیے فکر نہ کریں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہاری وکیل ہوں۔ مجھے مقدمے میں پھنسا کر آپ مجھے نکلوانے کی کوشش کا دکھاوا کر کے سب کی نظروں میں معتبر بننا چاہتی ہیں؟ جانتا ہوں۔
فارس میں نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ، وہ تحمل سے بولی۔ وہ ہر بات کی تیاری کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تمہارے ہر الزام کا جواب ہے میرے پاس، لیکن میں یہاں وضاحتیں دینے نہیں آئی، تمہیں یہ یاد کرانے آئی ہوں کہ ہم ایک ٹیم تھے اور ٹیم ہیں۔ وہ انہی چبھتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی اور اٹھی۔ میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو، تم تو شاید اس مقتول کو جانتے بھی نہیں، وجہ یہ کہ میں اس کو جانتا بھی تھا اور جیل میں اس کو 2 دفعہ پیٹا بھی ہوا ہے۔ خوش وہ بھی کھڑا ہوا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے زمر بی بی آپ میری وکیل نہیں ہے، صبح کورٹ آنے کی زحمت مت کیجیے گا، اپنے رائٹس پڑھو اور خاموش رہنا۔ وہ پرس اٹھاتی اس کو خفا نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ زمر جس لمحے کار میں آ کر بیٹھی تھی، قریب میں ایک لش چمکتی کار آ کر رکی۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر سے آبدار نکلی۔ سرخ اسکارف چہرے کے گرد، کندھے پہ لمبی چین کے پرس پہ ہاتھ رکھے وہ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم کے ساتھ سیدھی آگے چلتی گئی۔ فارس کو دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ سلاخوں کے پیچھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ غصہ، بے سکونی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رک کر ایک زوردار مکہ سلاخوں پہ مارا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے جلد پھٹ گئی، مگر درد کسے ہونا تھا؟ غصہ، بے بسی ہر چیز پہ غالب تھی۔ تبھی آہٹ ہوئی۔ اہلکار آئے، لاک اپ کھولا اور اسے باہر لے آئے۔ ایس ایچ او کے روشن سے آفس میں داخل ہوتے وہ ٹھٹکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ سامنے آبدار بیٹھی تھی، چائے رکھی جا چکی تھی، سوٹیڈ بوٹیڈ ملازم ساتھ کھڑا تھا۔ آہٹ پہ آبی نے گردن موڑی۔ مجھے احمد نے بھیجا ہے مگر مجھے دیر ہو گئی، یہ ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں، نرمی سے کہنے لگی۔ کسی نے فارس کے سامنے بھی چائے کا کپ رکھا۔ وہ چبھتی نظروں سے آبی کو دیکھتا بیٹھا۔ غصہ اب غائب ہو چکا تھا۔ آپ آج بھی چائے نہیں پئیں گے کیا؟ آبی نے مسکرا کر سادگی سے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میم آپ کو دیر ہو رہی ہے، باوردی ملازم نے دبے دبے لفظوں سے یاد کروایا۔ آبدار نے گہری سانس بھری اور ایس ایچ او کو دیکھا۔ کل بابا آپ کو خود فون کر لیں گے، تب تک مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دوست پہ کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے۔ بالکل آپ بے فکر رہیں، اس نے فرض شناسی سے یقین دلایا۔ آبی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فارس کو دیکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکی، میری سری لنکا کی فلائٹ ہے، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ایس ایچ او صاحب ہمیں پرائیویسی مل سکتی ہے؟ آبدار ذرا چونکی، پھر سر کے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ روشن کمرے کا دروازہ بند ہوا تو پیچھے خاموشی چھا گئی۔ جی کہیے؟ آبدار سکون سے اس کی طرف رخ کیے پوچھنے لگی۔ آپ سری لنکا جا رہی ہیں؟ آبی نے سر ہلایا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کی نگاہیں آبدار کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ آبدار نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا، اپنی ریسرچ کے لیے، وہ جو آپ کلینیکل ڈیتھ سے گزرنے والے مریضوں پر کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، انگلی ٹھوڑی تلے رکھے کچھ سوچتا رہا۔ یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں؟ آبدار نے اس دفعہ 2-3 سیکنڈ کا توقف کیا۔ جی۔ اس کی آنکھوں میں سایہ لہرایا تھا، وہ غیر آرام دہ سا نظر آنے لگی تھی۔ کیا وہ مریض سعدی یوسف ہے؟ وہ اسی انداز میں بولا۔ آبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوری آبدار بی بی۔ وہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے آپ کے والد اس کے اغوا اور روپوشی میں ملوث ہیں، اور یہ بھی کہ وہ سری لنکا میں ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لیے کتنی حساس ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ناراضگی سے کہتی اٹھی۔ واپس بیٹھو۔ وہ اتنے کاٹدار انداز میں بولا کہ آبی کے کان سرخ ہوئے۔ وہ واپس بیٹھی۔ مجھے اونچی آواز سے مت ڈرائیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا غرائی۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، آپ خطرناک ہیں، نہ کہ سادہ اور معصوم، مگر آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ آپ خود اچھی ہیں مگر برا کرنے والوں کو روکتی نہیں ہیں، نیوٹرل رہتی ہیں۔ میں آپ کے کسی الزام کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس ملک میں آبدار بی بی انصاف ہے نہ قانون، یہاں جج، جیوری اور جلاد ہمیں خود بننا پڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گاہ تک نہ پہنچے تو آپ کو ایک سائٹ منتخب کرنی ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ظالم کی یا مظلوم کی؟ بولیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور میری باتوں کو ہلکا مت لیجیے گا، یہ ہتھکڑیاں، کلائیاں اٹھا کر دکھائیں، مجھے روک نہیں سکتی۔ مجھے واقعی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بی بی، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دبے دبے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں۔ اگر وہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیا تو میں آپ کے خاندان کو چھوؤں گا بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کو بدلے میں میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائے بغیر وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ آبی کی آنکھوں کے کٹورے بھیگے مگر وہ چپ رہی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر پین ہولڈر سے قلم نکالا، نوٹ پیڈ سے کاغذ پھاڑا، چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اس پہ چند حروف لکھے، HAMAN،
اور ان کو کانٹے کا نشان لگا کر کاٹا، پھر کاغذ کو 4 تہہ لگا کر اس کی طرف بڑھایا، یہ اس کو دے دیجیے گا۔ آبی نے بھیگی آنکھوں سے کاغذ کو دیکھا مگر چھوا تک نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آزادی کا پروانہ، وہ سمجھ جائے گا۔ آبی نے کاغذ کو نہیں چھوا۔ فارس آگے بڑھا، اس کا پرس کھولا اور کاغذ اندر ڈال دیا۔ وہ اسے روک بھی نہ سکی، عاملِ تنویم میں خود آ چکی تھی۔ فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے کان کی لو مسلتے اسے دیکھا۔ فیصلہ آپ کا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناراضگی، غصہ، بے بسی، ہر جذبہ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ پرس لیے اٹھی اور دروازے تک گئی، پھر رکی، کنفیوز۔ انتقام کے ایک سفر پر نکلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ 2 قبریں کھود لو، ایک اپنے دشمن کی اور دوسری اپنی۔ تو پھر بے فکر رہیے، کیونکہ میں اپنی قبر کھود کر ہی اس سفر پر نکلا ہوں۔ آبی مڑ کر اسے دیکھ بھی نہ سکی، بس تیزی سے باہر نکل گئی۔ جس وقت زمر واپس کار میں آ کر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پر موجود اسامہ اور پیچھے بیٹھی حنین بے چینی سے آگے ہوئے۔ کچھ پتہ چلا؟ ہاں، مقتول قمر الدین کچھ عرصہ فارس کے ساتھ جیل میں رہا تھا۔ 10 اگست کو اس کو اغوا کیا گیا۔ 29 اگست کو 2 آدمی اس کی لاش اس کے گھر کے باہر پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق قتل 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات ہوا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک شخص ناظم پکڑا گیا ہے، وہ بھی فارس کے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کی شہادت پہ پولیس نے فارس کو گرفتار کیا ہے۔ ناظم کا کہنا ہے کہ آدمی کو گولی فارس نے ماری تھی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سیم فوراً بولا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ ہاں ظاہر ہے۔ خیر، کل پولیس فارس کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے گی۔ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پولیس کچھ دن کے لیے ملزم کو تھانے میں رکھ کر اس سے تفتیش کرے گی۔ زمر سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مرڈر کیس ہے، 14 دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے، لیکن اکٹھا نہیں، 3 5 دن کر کے۔ یعنی اتنے دن وہ اس ASP کی تحویل میں ہوں گے؟ حنین بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں، یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے۔ جو SI اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، یہ اس کا کیس ہے۔ سرمد شاہ صرف معاون تھا، کیونکہ ناظم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اسی کی مدد سے گرفتار کروایا گیا ہے۔ یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ حنین نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا زمر جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ کیا تبصرہ کرتی۔ گھر میں ایک عجیب تنہائی کا احساس ہر کونے سے ٹپک رہا تھا۔ ابا اور ندرت کو ان کی واپسی تک لاعلم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آ گئے۔ دروازے بند کیے، سیم نے ایک چٹکنی اور لاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ میں اور ہنا بیڈ پر سو جائیں گے، تم صوفے پر سو جاؤ۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، جو آج ایک دم بڑا اور سنجیدہ سا نظر آنے لگا۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے میٹرس لے آیا ہوں، نیچے ڈال دوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ کا لاؤنج میں ہے نا۔ ایک دن میں لیٹا اس پہ تو 2 دن تک کمر دکھی تھی میری۔ زمر نے بے اختیار اس خالی صوفے کو دیکھا، دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی۔ تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چت لیٹے رہے۔ پھر ہنا بولی، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا؟ ہم دونوں کو پتہ ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کروایا ہے، جب ہسپتال والا واقعہ ہوا، لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ وہ یہ سب تبھی کروا سکتے ہیں جب ان کو آگ لگنے سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا۔ دیکھو، آگ کا سن کر ان کا شک کا فارس کی طرف جانا تو بنتا ہے، مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا، ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھی۔ گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے۔ ہو سکتا ہے ان کو پہلے معلوم نہ ہو، مگر اتفاق سے اسی رات اسی شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا۔ میں اسے اتفاق نہیں مان سکتی۔ کیا کوئی شخص ماموں کا جعلی ایلیبائی نہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کہہ دے کہ فارس غازی اس رات میرے ساتھ تھا۔ استغفر اللہ حنین، یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خفا ہوئی، ہنا شرمندہ ہوئی، مگر یہ میرا مطلب نہیں تھا۔ ادھر قصرِ کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں پہ بارش کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ دھندلے شیشے کے پار دیکھو تو ہاشم کے سامنے ناخوش سا خاور کھڑا تھا۔ سر، آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں چاہیے تھا، میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا ہے۔ وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا، میں کیسے نہ کھولتا؟ ہم سب کچھ خود سے شک ہٹانے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، بہرحال میں سب درست کر لوں گا۔ قاضی اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اور ان سب سے دور تھانے کے نیم اندھیر کمرے میں تیز روشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میز کے سامنے بیٹھا IO پوچھ رہا تھا۔ آغاز تفتیش ہے، میں آرام سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا قمر الدین سے کس بات پر جیل میں جھگڑا ہوا تھا؟ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔
وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ تم 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کہاں تھے؟ آئیو نے بھی تحمل سے پوچھا۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ اور وہ عجیب وحشت زدہ سی رات اسی طرح قدم بقدم روشنی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ کولمبو ایک ساحلی شہر تھا۔ ہوا ہم وقت پرنم رہتی تھی۔ ساحل کے قریب چند ہوٹلز کی بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ ان میں ایک نیلے شیشوں سے ڈھکا ایک اونچا اور عالی شان ہوٹل بھی تھا۔ اس کی ریسیپشن پہ روشنیاں، ٹورسٹ، گہما گہمی، غرض ہر وہ عنصر بکھرا تھا جو کسی بھی ہوٹل کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسے میں سرخ اسکارف والی خاموش سی آبدار کو فصیح ریسیپشن سے دائیں جانب لے جا رہا تھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس، دبلا پتلا، اونچا سمر تھا۔ سر بالوں سے صاف سیاہ چکنا سا، رنگت بھی بے حد سیاہ، جیسے کوئی حبشی ہو، اور دانت اتنے ہی سفید۔ آئیے۔ وہ گراؤنڈ فلور پہ موجود کھلے سے کچن میں آئے، جہاں قطاروں میں کاؤنٹرز بنے تھے اور سفید یونیفارم میں ملبوس باورچی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ فصیح آگے چلتا ہوا پینٹر میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ وہ دونوں اندر تنہا رہ گئے تو اس نے دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ کو ہاتھ سے دبا کر ایک طرف سلائیڈ کیا۔ نیچے ایک کی پیڈ تھا۔ اس نے 4 نمبر پریس کیے تو دیوار میں درز سی ابھری اور پھر دیوار ایک طرف سلائیڈ ہو گئی۔ آگے لفٹ کے بند دروازے تھے اور ساتھ ایک آلہ لگا تھا۔ فصیح نے بٹن دبایا، پھر اپنی تھوڑی آلے میں رکھی۔ روشنی کی لکیر نکلی۔ اس کی آنکھ کے ریٹنا کو تشخیص کیا۔ ہرا سگنل بجا اور دروازہ کھل گیا۔ کتنے لوگ اس جگہ سے آگے جا سکتے ہیں؟ لفٹ میں سوار ہوتے اس نے پوچھا تھا۔ صرف 3 لوگ، میں، اس کچن کا ہیڈ شیف جو ہمارا اہم آدمی ہے، اور ہاشم کاردار۔ ان کے علاوہ کوئی اس لفٹ کو نہیں کھول سکتا۔ کیا میری ماں کو بھی اسی جگہ رکھا تھا بابا نے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ فصیح احتراماً خاموش رہا۔ لفٹ ایک فلور نیچے گئی۔ دروازے کھلے۔ آگے راہداری تھی۔ اس کے اختتام پہ ایک اور دروازہ تھا۔ اس کو کھولنے کے لیے 3 لاکس تھے۔ پہلے فصیح نے کوڈ داخل کیا۔ آبدار نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ 9236۔ پھر انگلیاں رکھی۔ فنگر پرنٹ اوکے ہوا تو اوپر لگے آلے میں ٹھوڑی رکھی تاکہ شعاع اس کی آنکھ کو شناخت کر لے۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک لاؤنج سا بنا تھا۔ چند گارڈز ادھر موجود تھے اور ایک کونے میں بنے کچن میں فلپینو میڈ کام کر رہی تھی۔ فصیح نے آبی کے قریب سرگوشی کی۔ یہ میری NGO ہے۔ اس کو ہم نے یہی بتایا ہے کہ یہ انڈیا میں ہے۔ لڑکے کو بھی یہی معلوم ہے۔ آبی نے صرف ایک گلہ آمیز نظر اس پہ ڈالی اور آگے آئی۔ سامنے ایک کمرے کے دروازے پہ گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں وہ صرف ایک مہمان ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ صرف وہ قیدی ہے، لیکن یہ گارڈز، یہ ملازمہ، یہ سب قیدی ہیں۔ شاکی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری آہٹ پہ باہر نکلی تو ان دونوں کو دیکھ کر چونکی۔ نگاہیں آبدار پہ جا ٹھہری۔ مسز آبدار؟ اسے حیرت ہوئی۔ مس آبدار کو سعدی یوسف سے ملنا ہے۔ آبی میری کو جواب دے کر سنجیدہ سی فصیح کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایک عام سا سائنسدان تم لوگوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ تم اس جیسے 10 سائنسدان خرید سکتے ہو؟ بالآخر وہ بول اٹھی۔ میں نے بھی ہارون صاحب سے یہی کہا تھا، لیکن ہاشم نے انہیں شیشے میں اتارا ہوا ہے۔ لڑکے کے پاس ہاشم کے راز ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے وہ اسے یہاں مقید رکھنا چاہتا ہے۔ اسے مار نہیں سکتا اور چاہتا ہے سارا خرچہ بھی ہم کریں۔ فصیح بھی ناخوش تھا، مگر جس دن ہارون صاحب کو لگا کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، اس دن وہ اس سے جان چھڑا لیں گے۔ آبدار کا دل خراب ہونے لگا، مگر چہرے پہ سپاٹ سا تاثر رکھے وہ منتظر بیٹھی رہی۔ انگلیاں وہ مسلسل اضطرابی انداز میں مروڑ رہی تھی۔ آہٹ پہ بھی اس نے جنبش نہ کی، یہاں تک کہ اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ اب کہ آبدار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا دبلا پتلا نوجوان تھا جس کی رنگت کو ملائی ہوئی تھی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ بغور ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، فرار کے کسی روزن کی تلاش میں شاید۔ پھر آبدار کو دیکھا اور پھر اس کے عقب میں کھڑے فصیح کو۔ سعدی یوسف، یہ آبدار عبید ہے، ایک ہیپنو تھراپسٹ۔ تمہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کرنا ہے، یہ کاردار صاحب کا حکم ہے۔ سعدی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، ابرو تن گئے۔ کاردار صاحب کو کہو کہ اپنے احکامات اپنے ملازموں تک، ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ آرام سے۔ فصیح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے گھورا۔ یہ ہارون عبید کی صاحبزادی ہیں تم۔ تھینک یو فصیح، کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر فصیح کو حتمی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ خاموش ہوا، پھر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آبدار نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ وہ تندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہاشم کاردار کے مہمان ہو؟ سپاٹ سا گویا ہوئی۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ وہاں بھی اتنا ہی شک و شبہ تھا۔ مجھے نہیں، کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ ڈور نمبر 1۔ تم مجھے وکیل کا نام بتا دو۔ ڈور نمبر 2۔ میں تمہیں ہائپونیس کے ذریعے کمپرومائز ڈپوزیشن میں لے آؤں، جہاں تم کمزور پڑ کر اس کا نام لے دو گے۔
اب بتاؤ سعدی یوسف، پہل میں کروں یا تم کرو گے؟ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے آپ ڈالیں گے عصا یا پہلے ہم ڈالیں اپنی رسیاں؟ سو ہاشم کا اگلا پتہ ایک ہپنوٹسٹ کو میرے سامنے لانا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یا تو ہاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، یا آپ نے اس کو ہپناٹزم کے ذریعے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، کیونکہ آپ کسی کو اس مریض کے برخلاف ہپناٹائز صرف تب کر سکتی ہیں جب وہ کمزور اعصاب کا مالک ہو۔ میرے جیسے آدمی اتنی آسانی سے ہپناٹائز نہیں ہوتے۔ آبدار بس تعصب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک معصوم نرم مسکراہٹ لڑکا جو کیفے میں بیٹھا خود سے بڑی ٹیچر کو سمجھا رہا تھا، وہ کہیں کھو گیا تھا۔ یہ تلخ طنزیہ لہجے اور زخمی آنکھوں والا نوجوان کوئی اور تھا۔ سعدی یوسف، اس نے گہری سانس لی، میں فرعون کے ساحروں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ ڈور نمبر 3 یہ ہے کہ تم ان دونوں راستوں سے انکار کر دو اور میں خاموشی سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ نہ مجھے تمہیں ہپناٹائز کرنے میں دلچسپی ہے، نہ وکیل کا نام جاننے میں۔ میں کلینیکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہوں۔ سنا تھا تم بھی کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوئے تھے۔ خاور اور بابا کو میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تمہارا تجربہ سننے میں دلچسپی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک سانس میں بولتے ہوئے وہ رکی۔ سعدی نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ پھر کیوں آئی ہو تم؟ صرف یہ دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اوہ اچھا، تو تم انسانی ہمدردی کے تحت آئی ہو۔ یوں کرو، جا کر ہاشم کو کہو ڈاکٹر مایا کے متبادل کے طور پر لڑکیوں کو بھیجنا چھوڑ دے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واقعی ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اس طرح زخمی سے مسکرایا۔ اگر تمہارے اندر اتنی انسانی ہمدردی ہوتی تو نوشیروان کو اپنے منگیتر سے یوں بری طرح نہ پٹواتی۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا؟ اور اس پہ مستزاد تم اسی کیفے میں بیٹھی تھی جب تمہارا مکیتر اس کو پیٹ رہا تھا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تمہیں یاد نہیں۔ تم ہماری یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے آئی تھی۔ میں ایک دفعہ کوئی چہرہ دیکھ لوں تو بھولتا تو نہیں ہوں۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے غصہ تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، تو مجھ سے اتنے خفا کیوں ہو؟ تم ہارون عبید کی بیٹی ہو۔ ہارون عبید آئل کارٹیل کا اہم رکن ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے وہ سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ہاشم نے مجھے ہارون عبید کے ہاتھ بیچ دیا۔ ہاشم کاردار فرعون ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے۔ تمہارا باپ جانتی ہو وہ کون ہے؟ آبدار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بولی، کچھ نہیں، فرعون کا ایک دوست، ایک آدمی جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، جس کے خزانوں کی کنجیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ اس کا نام تھا قارون۔ فرعون اور قارون دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے، دونوں ایک سے گناہ گار تھے۔ تم بھی ان کی سائیڈ پہ ہو۔ میں ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں۔ اس کا گلا رندھا۔ تم مجھے نہیں جانتے۔ میرے بارے میں اتنے بڑے نتیجے قائم مت کرو۔ نہ میں تمہاری دشمن ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں۔ میں غیر جانبدار ہوں۔ سعدی تلخی سے مسکرایا۔ حیرت و دکھ سے آنکھیں ساخت ہوئیں۔ تم میرا موازنہ کیسے جہنم کے جہنمیوں سے کرا رہے ہو؟ تم کیسے کسی انسان کے بارے میں اتنے ججمنٹل ہو سکتے ہو؟ سعدی چند ثانیے انہی شک و شبے کے سیاہ سرمئی بادلوں کے درمیان گھرا اس کو دیکھتا رہا۔ اگر تم واقعی ان کی اعلی کار نہیں ہو، جس میں مجھے شک ہے، اور اگر تم واقعی اتنی غیر جانبدار ہو جتنی تم خود کو ظاہر کر رہی ہو، تو یاد رکھنا وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کی نمازوں صدقات کے باوجود عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے خود پہ کوئی غرور ہے، مگر میں نے ظلم کے اوپر نیوٹرل رہنے کی بجائے سائیڈ منتخب کی تھی۔ میں جانبدار ہوں اور مجھے فخر ہے اپنی جانبداری پہ۔ سو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ینگ لیڈی۔ آگے کو جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر بولا، غیر جانبدار رہنے والوں کو فلاح اور بقا کی ساری امید ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برے کام کرتے تھے۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں دو دل۔ اگر آپ کا دل اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کرسی جارحیت سے دھکیل کر اٹھا۔ ڈور نمبر 3 میں انکار کرتا ہوں، تم چلی جاؤ، اللہ حافظ، اور کندھے جھٹکتا باہر نکل گیا۔ آبدار گود میں ہاتھ رکھے اسی طرح ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پرس میں مڑا تڑا سا کاغذ بھی ویسے ہی رکھا تھا، اور اس لڑکے کا
انداز اس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا۔ اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا، آج جب دیکھا تو امید توڑ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جس کو اس نے کیفے میں دیکھا تھا، وہ کہاں کھو گیا؟ صبح کی چمکیلی کرنیں چھن چھن کر زمر کے کمرے میں گر رہی تھی۔ سیم کا میٹرس ہٹ چکا تھا۔ زمر آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے اور سفید لمبی قمیض کے اوپر وہ بلیک منی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ تبھی حنا نے اندر جھانکا۔ آج کیا ہوگا کورٹ میں؟ فارس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر پولیس اس کا ریمانڈ لے گی، اس کو واپس تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ اپنا بیگ اور فائلز اٹھا کر وہ گھومی تو چوکھٹ میں کھڑی حنا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بلیک کوٹ، یہ کیس فائلز، یہ کورٹ روم ٹرائلز۔ ٹھنڈی سانس لی۔ یہ ہمیشہ میری فینٹیسی رہے ہیں۔ بی اے کلیئر کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آگے نہیں پڑھوں گی، لیکن اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی لا کر لوں۔ زمر جواب دیے بنا اپنی چیزیں اٹھائے باہر آئی۔ حنین 7 سیڑھیاں اترتے کہہ رہی تھی، میں اور سیم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، دیکھیے انکار مت کیجیے گا۔ وہ سفید اور سیاہ جوڑے میں ملبوس بال سلیقے سے فرنچ چوٹی میں گوندے، کندھے پر لمبی اسٹریپ کا پرس لیے تیار تھی۔ تیار تو سیم بھی تھا، کالر کف والی ڈریس شرٹ اور نہا کر گیلے بال سلیقے سے پیچھے کو جمائے وہ صوفے پہ بیٹھا بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ تم دونوں کہیں نہیں جا رہے، فارس کو برا لگے گا۔ میں جیل بھی گئی تھی ایک بار، جب وہ ہتھکڑیوں میں ہوں تو زیادہ احتجاج نہیں کرتے۔ خیر آپ نہ لے کر جائیں، ہم ٹیکسی کر لیں گے، جیسی تمہاری مرضی۔ زمر نے شانے اچکا دیے۔ وہ دونوں پرجوش سے اس کے ساتھ باہر نکلے۔ سیشن کورٹ کے احاطے کے باہر جب زمر نے کار روکی تو حنا نے ستائشی نظروں سے دور اس قدیم طرز کی عمارت کو دیکھا۔ مجھے بھی لائر بننا ہے زمر۔ وہ ایک عزم لیے باہر نکلی۔ زمر آہنی گیرتا کسی خاموشی سے آئی، پھر رکی، حنا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حنا کی آنکھوں میں خفگی اتری، اسے بہت برا لگا۔ اللہ زمر، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ زمر کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔ دونوں اس کے دائیں بائیں چلتے ساتھ آئے کہ گیٹ کے اندر سیم مردوں والے حصے سے گزر گیا۔ وہ خواتین کی تلاشی والے کمرے سے گزری۔ سامنے کچہری کے وسیع میدان نظر آ رہے تھے، کہیں سبزہ کہیں عمارت۔ حنین نے قدم بڑھایا تو دل جوش سے بھر گیا، پہلی دفعہ کورٹ جا رہی تھی۔ واؤ! ماموں کی گرفتاری اور متوقع ڈانٹ کا احساس بھی بھول گیا۔ چند ہی قدم کا راستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا کہ وہاں بہت لوگ تھے۔ اکثریت براق چمکتی سفید شرٹ اور سیاہ ٹائی اور سیاہ کوٹ والے تیز تیز چلتے وکلاء کی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے تیز تیز، ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں کم تھیں تو وہی سیاہ کوٹ سفید دوپٹے والی جو بڑے مزے سے کہیں بیٹھی تھیں یا چل رہی تھیں، مردوں کی طرح اونچے کہکے لگا رہی تھیں۔ وہ تینوں قدم قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ درمیان میں کتنے پلاٹس سے بنے تھے جہاں میزیں ہی میزیں تھیں، ہر ایک پہ کسی وکیل کا نام لکھا تھا۔ وہ وکلاء کے اوپن ایئر آفس تھے، صرف ایک میز اور ان پہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے، لوگ ہی لوگ۔ حنا کا دل ایک دم گھٹن کا شکار ہونے لگا، مگر وہ چلتی رہی۔ وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے گویا سامنے والے سے ٹکرانے کا ارادہ ہو، اور اتنا شور کہ الایمان کانوں میں بھانت بھانت کی آوازیں پڑ رہی تھیں، مختلف زبانیں اور بولیاں اور دردناک غصے کے تلفظ، درد کی باتیں۔ جی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پلیڈ کریں، اور ساتھ سے گزرتے وکیل کی رفتار سے ملنے کی کوشش کرتا ایک شخص کہہ رہا تھا، استغاثہ کے دونوں گواہوں کو ڈسکریڈٹ کرنے۔ کوئی اور قریب میں بولا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر زمر کے قریب ہو گئی جو اطمینان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی۔ چند زینے عبور کیا اور وہ عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں بھی مردوں کا وہی سمندر تھا، لوگ چڑھے آ رہے تھے۔ حنین زمر کے مزید قریب ہو گئی۔ اب وہ آگے پیچھے کی بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی، شور ہی شور اور طویل راہداریاں جن کے اختتام پہ ایک اور راہداری شروع ہو جاتی۔ کونوں میں وکلاء کی میزیں تھیں، جیسے جس کو جہاں جگہ مل گئی وہ بیٹھ گیا ہو۔ اتنی صبح بھی اتنا رش، اس نے ایک ساتھ اتنے مرد اور وہ بھی اتنی تیزی سے چلتے یہاں کبھی نہیں دیکھے تھے، پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حنین کا دل گھبرانے لگا، عجیب سی وحشت، خوف سا اسے زیر اثر لینے لگا۔ یکدم ایک راہداری کا موڑ مڑا تو اگلی راہداری جو برآمدے کی طرح تھی، یعنی ایک طرف عمارت اور دوسری طرف لان تھا، وہاں سے 2 پولیس اہلکار زنجیروں میں مقید 2 قیدیوں کو لا رہے تھے۔ آف وائٹ میلے میلے کرتوں، جھاڑ جھنکار جیسے داڑھیوں اور پیلے دانتوں سے ہنستے قیدی جن کے ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے، وہ ایک دم سے سامنے آئے تھے۔ ان کے چہرے اف! حنا خوف سے جم گئی، مگر زمر نے کوہنی سے کھینچ کر اسے سائیڈ پہ کیا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے انہیں دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ حنین کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ بامشکل 2 قدم چل پائی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے واپس۔ وہ ہمت ہار چکی تھی۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔
میں نے کہا تھا تم لوگ کو نہیں آنا چاہیے، میں تو ٹھیک ہوں۔ سیم واقعی ٹھیک نظر آ رہا تھا مگر وہ رو دینے کے قریب تھی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں ابھی اسی وقت۔ اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گہری سانس لے کر واپس مڑ گئی۔ وہ واپسی پر کورٹ رومز کے کھلے دروازے ان کے بائیں ہاتھ تھے۔ حنا نے وحشت و خوف کے احساس کے باوجود گاہے بگاہے اندر جھانکا۔ 110 دفعہ لعنت ہو امریکی ڈراموں پر۔ وہ کورٹ رومز بالکل بھی امریکی ڈراموں جیسے نہ تھے، ہاں بھارتی فلموں سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے تھے، مگر بھارتی فلموں والے کورٹ رومز گندے میلے اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے۔ یہ صاف ستھرے تھے، لکڑی کا کام بھی سنہرا چمکدار تھا، مگر ڈراموں فلموں کے برعکس ان پہ وہ کرسیوں کی لمبی لمبی 2 قطاریں نہیں تھیں، بلکہ کرسیاں تو صرف 2-3 پڑی تھیں، باقی اوپر جج کا بینچ اور دونوں طرف کٹہرے بنے تھے۔ شور ہی شور، وہ ڈراموں والی پرتقدس خاموشی ناپید تھی۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے اس نے زمر سے کہا تھا، میں بالکل 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 بھی وکیل نہیں بننا چاہتی، اور خفگی سے اندر بیٹھ کر دروازے لاک کر لیے۔ سیم کو بھی اندر بٹھا لیا۔ وہ ناخوش تھا مگر اسے اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بیٹھنا تھا، کیونکہ وہ گھر کا بڑا مرد تھا۔ زمر بار بار گھڑی دیکھتے جب واپس آئی تو مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر اسے احمد کھڑا نظر آیا تھا۔ اس نے بھی زمر کو دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے قریب آیا۔ مسز زمر، وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر آئی ایم سوری، میں پرچہ کٹنے سے نہیں روک سکا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کو پھر سے فریم کیا گیا ہے، مرڈر کیس ہے اور اس کے پاس ایلیبائی بھی نہیں ہے۔ اوہو، وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر کو معلوم تھا کہ اسے کس کا انتظار ہے۔ احمد، آپ کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ فی الحال وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ احمد نے ابرو تعجب سے بھینچے۔ وہ جواباً جتنے مختصر الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر کے ساری کتھا سنا ڈالی۔ احمد کی فکر مندی پریشانی میں بدلی۔ جی، میں نے یہی کہا تھا ہوٹل والوں سے کہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور کیا کہتا۔ اس روز وہ ہارون صاحب کی رہائش گاہ پہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے، میں نے محتاط جواب دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہاں، آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ آپ کو کال کروں۔ گیس واٹ؟ وہ ٹیکسٹ میں نے صبح دیکھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے فارس دیکھ چکا تھا، اور اس کی ٹون نہ چاہتے ہوئے بھی ملامتی ہو گئی۔ ایسی کیا خاص بات تھی؟ احمد ایک دم شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ذرا ٹھہر کر بتانے لگا۔ میں شادی کر رہا ہوں فاطمہ سے، کمپین ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ میں اسے منگنی کا کیا تحفہ دوں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ پلیز برا مت مانیے گا، نہ میں آپ کا کوئی کلیگ ہوں نہ دوست، مگر آپ سے زیادہ میرے حلقہ احباب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں پوچھ سکوں۔ میں غازی کو وضاحت دے دوں گا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ خیر مبارک ہو آپ کو، مگر اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے گا۔ آپ ابھی چلے جائیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں گی۔ اور وہ متعمل متذبذب سر لوٹ گیا۔ زمر کافی دیر اس راہداری میں کھڑی رہی۔ لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے۔ وہ ویران اداس نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ ذہن بار بار اس کینڈل لائٹ ڈنر میں کی گئی اس کی سلگتی باتوں میں بھٹک جاتا، مگر نہیں، ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا۔ دفتر وہ سیدھی ہوئی۔ اللہ، کیا کروں اب میں؟ پولیس اہلکار اسے لا رہے تھے۔ رات والی جینز اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا۔ ایک رات میں ہی شیپ بڑی تھی۔ زمر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں سکڑیں، ان میں چبھن اتری، مگر منہ میں کچھ چباتا آگے بڑھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فارس کے قریب سیاہ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس خلجی صاحب چلتے آ رہے تھے۔ یو ڈونٹ یو ڈیئر، زمر کے سر پہ لگی تلووں میں بجھی۔ وہ قریب آئے تو وہ بظاہر مسکرا کر خلجی صاحب کی طرف گھومی۔ آپ یہاں خیریت سے خلجی صاحب؟ یہ میرے وکیل ہیں۔ وہ چبھتی آنکھیں زمر پر جمائے بولا۔ زمر نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر ہنوز مسکراتے ہوئے بولی، آخری اطلاع تک تمہاری وکیل میں تھی۔ خلجی صاحب فون پہ بات کر رہے تھے۔ سر کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ فارس چند قدم چل کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، جتنی اجازت اس کی زنجیر اس کو دیتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زمر بیوی، مجھے آپ سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، دبی سرگوشی میں بولا۔ وہ اس سے لمبا تھا، زمر کو چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان سے ہے، وہ میرے ساتھ وفادار ہیں، چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ اچھا؟ زمر دانت پہ دانت جما کر مسکرائی، پھر سر کو خم دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ خلجی صاحب فون بند کر چکے تھے، اب اس سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ جواب دیتی چند قدم آگے چلتی آئی، پھر مزید چند قدم، یہاں تک کہ وہ دونوں فارس کی حد سماعت سے دور ہو گئے۔ وہ تیکھی نظروں سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ واپس اس کی طرف آئے۔ خلجی صاحب نے خوشگوار انداز میں زمر کو دیکھتے فارس کو مخاطب کیا، تم فکر نہ کرنا زمر، اچھے سے سب ہینڈل کر لے گی، میں پھر اپنے آفس کی طرف جاتا ہوں۔ فارس کا شانہ تھپکا اور زمر کو گرم جوشی سے الوداع کہہ کر وہ آگے چلتے گئے۔ زمر نے مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ وفاداریاں؟ ہاں، کیا کہا ہے آپ نے ان سے؟ وہ خشک انداز میں بولا تھا۔ بلکہ کس چیز سے بلیک میل کیا ہے ان کو؟ ایک یہی کام تو آتا ہے آپ کو؟
جب تم 4 سال جیل میں لوگوں سے جھگڑ کر اپنے لیے دشمن بنا رہے تھے نا، تو میں ایک سیاسی عہدے پہ کام کر رہی تھی جہاں لوگ میری بات ٹالا نہیں کرتے۔ وہ بھی اتنی تلخی سے بولی تھی۔ ہاں، میں نے تم سے چند جھوٹ بولے تھے، احمد کو بھی ہائر کیا تھا، لیکن تمہارے خلاف نہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو۔ دیکھو، ابھی وقت کم ہے، تمہارا نام ابھی پکارا جائے گا، اس وقت کو لڑنے میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تم ان 3 ہفتوں میں جتنے وکیل ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو، میں کسی ایک کو بھی تمہاری طرف نہیں رہنے دوں گی، اس لیے ان 3 ہفتوں کے لیے مجھے اپنا وکیل رہنے دو۔ جس دن ٹرائل شروع ہو اس دن تم فیصلہ کر لینا، مجھے فائر کر دینا، میں چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے نہیں، اوکے؟ غصے اور سمجھانے والے ملے جلے انداز میں بول کر چپ ہوئی تو وہ بھی چند لمحے سوچتا رہا، آپ کو اگر میرا وکیل رہنا ہے تو ایک کام کریں۔ زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کوچ شیزا ملک، وہ لڑکی ASP کی کزن اور سالی، وہ 2 دن پہلے کوما سے نکل آئی ہے، سو آپ نے اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نیاز بیگ کو جیل سے نکلنے نہ دے۔